میں آج کی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب حضرات سے جو بھی اس براڈ کاسٹ کو دیکھ رہے ہیں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آپ کو فیوچر میں جتنے بھی جو ایونٹس ہو رہے ہوں گے تو آپ تک اس کی اپڈیٹس جو ریلیٹڈ ٹو اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر ہے، ساؤتھ ایشیا ہے، تو ہمارے جہاں بھی ایونٹس ہوتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کی ویڈیوز کو بر وقت اپلوڈ کیا جائے تاکہ آپ ان سے مستفید ہو سکیں۔ اس کے بعد میں میری جانب سے تمام کامریڈز کو، دوستوں کو اور مادر وطن اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر سے تعلق رکھنے والے تمام لوگوں کو، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بھائیوں کو، بزرگوں کو اور جو لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھیں گے ان کو میرا السلام علیکم، آداب۔ آج جس موضوع پہ میں بات کرنے کا خواہشمند ہوں وہ بڑا اہم موضوع ہے، اور یہ جو ریاست جموں اینڈ کشمیر کا جو مسئلہ ہے جو ہم 1947 سے سنتے آئے ہیں، تو اس کا جو روٹ کاز ہے اس کا نام ہے 22 اکتوبر 1947 ٹرائبل انویژن ان اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر، یعنی 22 اکتوبر 1947 کو جو قبائلیوں نے کشمیر پہ یلغار کی، جن کو قبائلیوں کو پاکستان کی حمایت حاصل تھی اور اس میں پاکستان کی ریگولر ٹروپس بھی شامل تھے، تو اس ٹرائبل انویژن کے نتیجے میں ہماری ریاست مادر وطن جو ہمارا ریاست جموں اینڈ کشمیر کی جبری تقسیم ہوئی۔ ریاست جموں اینڈ کشمیر کا قیام 16 مارچ 1846 کو معاہدہ امرتسر کے نتیجے میں وجود میں آیا، اور 1846 سے لے کے 1947 تک ریاست جموں اینڈ کشمیر نے اپنا وجود برقرار رکھا، اور اگر اس عہد کی دیگر ریاستوں سے اس کا کمپیریزن کیا جائے تو ہماری ریاست کے لوگوں کو نسبتاً بہت بہتر حقوق حاصل تھے۔ مہاراجہ نے ریاست جموں اینڈ کشمیر کے اندر بسنے والے ہر شہری کو درجہ اول کے سٹیزن کا درجہ دیا تھا، یعنی کہ فرسٹ کلاس سٹیزن آف اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر۔ آج بھی جس اسٹیٹ سبجیکٹ رول کو لے کے ہم رو رہے ہیں، چاہے وہ گلگت بلتستان ہے، پاکستانی آکوپائڈ کشمیر جس کو سو کالڈ آزاد کشمیر کے نام سے جانا جاتا ہے، چاہے وہ ویلی ہے سری نگر، چاہے وہ جموں ہے، چاہے وہ لداخ ہے، یہ اسی اسٹیٹ سبجیکٹ کی باتیں ہو رہی ہیں جو مہاراجہ ہری سنگھ نے دیا تھا، اور جس نے تمام سٹیزن کو ایکول سٹیزن اور فرسٹ کلاس سٹیزن کا درجہ دیا۔ میں ہسٹری میں زیادہ جانے کا ابھی کیونکہ لوگوں کے پاس مختصر وقت ہوتا ہے اور لمبی ویڈیوز دیکھنا ان کے لیے اتنا ایزی نہیں ہوتا، تو میں کوشش کروں گا کہ ٹاپک کے ساتھ ہی جڑا رہوں۔ تو میرا جس طرح میں نے عرض کیا کہ 22 اکتوبر 1947 کو جب 1947 میں جب ہندوستان اور پاکستان دو ریاستوں کا وجود عمل میں آیا، ریلیجن کے بیسس پہ سب کنٹیننٹ ڈیوائیڈ ہوا اور دو نئی ریاستیں بنی، ہندوستان اور پاکستان، تو اس وقت اس خطے کے اندر 580 سے زیادہ پرنسلی ریاستیں تھیں جن کے ہیڈز پرنس تھے، مختلف پرنس، تو ان کو یہ چوائس دی گئی تھی کہ آپ 3 جون 1947 کا جو پارٹیشن پلان تھا اس کے تحت، جس کو ماؤنٹ بیٹن پلان بھی کہا جاتا ہے، کہ آپ اپنی مرضی کے ساتھ انڈیا کو جوائن کریں، پاکستان کو جوائن کریں، یا اگر آپ آزاد اور خود مختار رہنا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی آپ ڈیسیژن لے سکتے ہیں۔ مسلم لیگ کا یہ اصرار تھا کہ جو ریاستوں کے ہیڈز ہیں یہ اختیار ان کے پاس ہونا چاہیے، اور کانگریس یہ کہہ رہی تھی کہ یہ اختیار عوام کے پاس ہونا چاہیے، وہ ڈیسائیڈ کریں کہ وہ کون سی ریاست کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں یا وہ آزاد رہنا چاہتے ہیں۔ لیکن بالآخر مسلم لیگ
کا جو کنسرن تھا یا ان کی جو وش تھی اس کو مانا گیا، اور یہ رائٹ ہیڈ آف پرنسلی اسٹیٹس کو دیا گیا کہ وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ آیا وہ ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، یا آزاد اور خود مختار رہنا چاہتے ہیں۔ 1947 میں جو ہمارے رولر تھے مہاراجا ہری سنگھ، انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہ وہ ہندوستان کے ساتھ علاقہ کریں گے، نہ پاکستان کے ساتھ جائیں گے، بلکہ وہ آزاد اور مختار رہیں گے۔ انہوں نے معاہدہ قائمہ یا اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ جس کو کہتے ہیں وہ پاکستان کے ساتھ کیا، اور ہندوستان کو بھی سیم معاہدے کے لیے آفر کی کہ جی ہم آپ سے معاہدہ قائمہ کرنا چاہتے ہیں۔ جو رول آف بزنس تھے، ٹریڈ ہوتا تھا، جو پوسٹ تھی، جو ٹیلی کمیونیکیشن تھا، دوسری تیسری چیزیں تھیں، تو وہ ایز اٹ از چلتا رہے گا، اور معاہدے ہمیشہ سوورن جو کانسٹیٹیوٹ پارٹ ہوتے ہیں اس ایگریمنٹ کے، تو ان کے درمیان ہوتا ہے، یعنی کہ دو سوورن اسٹیٹس کے درمیان معاہدہ ہوا، اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کے جو رولر تھے اور دوسری طرف پاکستان۔ ہندوستان نے کہا کہ ہمیں اس معاہدے پہ مزید نیگوسیشنز کرنی ہے، لہٰذا ہم فوری طور پر اس معاہدے کو سائن نہیں کر سکتے۔ پاکستان نے معاہدہ قائمہ کو سائن کیا، لیکن انفارچونیٹلی کچھ ہی ہفتوں کے اندر اس کی وائلیشن کرتے ہوئے 22 اکتوبر 1947 کو ریاست جموں اینڈ کشمیر پہ یلغار کر دی۔ قبائلیوں اور پاکستان کے ریگولر ٹروپس نے ہماری ریاست کی سالمیت پہ حملہ کیا، اور جس کے نتیجے میں جبری طور پہ ہماری ریاست 1947 سے لے کے آج تک تقسیم ہے، اور مزید تقسیم در تقسیم کے عمل کی طرف کوششیں جاری ہیں، اور جو آکوپائر فورسز ہیں وہ اس کے مزید حصے بکھرے کرنے کے لیے بےتاب ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مہاراجا کی خواہش تھی کہ ریاست جموں اینڈ کشمیر ایک آزاد اور خود مختار ریاست کے طور پر رہے، لیکن ٹرائبل انویژن کے نتیجے میں مہاراجا کے پاس ایک ٹائنی فورس تھی، تقریباً 7000 آرمی اور پولیس کو ملا کے لوگ تھے، اور پھر اس سے پہلے ٹرائبل یلغار سے پہلے ایک پروپیگنڈا مہم شروع کی گئی، لوگوں کے درمیان ایک کیاس اور اس طرح کی سچویشن کریٹ کی گئی کہ جتنے بھی نان مسلم ہیں ان کے خلاف مہاراجا ایکشن لینے والے ہیں، تو لہٰذا اس فورس کے اندر بھی ایک سسٹمیٹک وے میں جو 7000 کی تھی اس میں بھی ایک طرح سے ڈویژن کریٹ کی گئی۔ بہرحال اس فورس نے بھی کوشش کی ٹرائبل انویژن کے خلاف، جتنی بھی مزاحمت کر سکتے تھے انہوں نے کی، اور جب یہ ٹرائبلز اور پاکستان کے ریگولر ٹروپ بارہمولہ تک پہنچ گئے اور لوٹ مار اور جو مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع ہوئے، تو وہاں پہ اس وقت کی جو لیڈرشپ تھی انہوں نے کال دی کہ ہمارے پاس جو بھی محدود وسائل ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے اس ٹرائبل یلغار کو روکنا چاہیے، اور انہوں نے بھرپور ان کا مقابلہ کیا، اور بہت سارے لوگوں نے جام شہادت نوش فرمایا۔ مہاراجا تو چاہتے تھے کہ ریاست جموں اینڈ کشمیر آزاد اور خود مختار رہے، پاکستان کے ساتھ معاہدہ قائمہ کیا کہ پڑوسیوں کے ساتھ پرامن بقائے بامی کے تحت ہمارے تعلقات رہیں گے، ہندوستان کے ساتھ بھی وہ امن اور آشتی کے ساتھ رہنا چاہتے تھے، لیکن پاکستانی حملے نے ان کو کمپیل کیا۔ انہوں نے گریٹ بریٹن سے ملٹری ایڈ مانگی کہ ہماری ریاست پہ حملہ ہو گیا ہے، ہمیں آپ ملٹری ایڈ دیجیے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا آپ کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے، تو لہٰذا ہم آپ کو کوئی ملٹری ایڈ نہیں دیں گے۔ دین مہاراجا نے انڈیا کو ریکویسٹ کی، تو انڈیا نے بھی آلموسٹ یہی کہا کہ ہمارا اور آپ کے درمیان کسی قسم کا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے، لہٰذا آپ پہلے ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کریں تو تبھی ہم آپ کے اسٹیٹ کے دفاع کے لیے آئیں گے۔ تو مہاراجا نے ایک پرووینل ٹریٹی کی، ٹریٹی آف ایکسیشن، اور اس کے نتیجے میں انڈین فورسز اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر میں آئیں، اور انہوں نے انویڈرز کو کافی حد تک پش بیک کیا، اور جو کرنٹ سو کارڈ لائن آف کنٹرول ہے جو ہماری
مادر لینڈ اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کو ڈیوائڈ کرتی ہے، جب یہاں تک انہوں نے بلکہ بعض معلومات کے مطابق انہوں نے میرپور کو بھی ان سے خالی کروا لیا تھا، لیکن گریٹ بریٹن نے انہوں نے انٹروین کیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ اپنی جو کرنٹ ایل او سی ہے آپ وہاں تک اپنی فورسز کو واپس پیچھے لے جائیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹرائبل انویژن جو ہوا 22 اکتوبر 1947، جس نے اس جبری تقسیم کی بنیاد رکھی، جس کی وجہ سے 1947 سے لے کے 2021 تک ہمارے لوگ جبری تقسیم اور غلامی کا شکار ہیں، اور لائن آف کنٹرول کے اس طرف اور اس طرف سفر ہیں۔ بہت ساری فیملیز ہیں جو لاسٹ 75 ایئر سے ڈیوائیڈڈ ہیں، اور ان کو یہ رائٹ نہیں دیا جاتا کہ وہ اپنے جو لوڈ ونز ہیں ان کے ساتھ مل سکیں۔ یہ کتنا انفارچونیٹ ہے کہ 21ویں صدی میں بڑے بڑے دعوے کرنے والے جو یہ کہتے نہیں تھکتے کہ وہ جمہوریت، انسانیت اور پتہ نہیں کس کس کے لیے کیا کیا انہوں نے خدمات سر انجام دی ہیں اور کوششیں کر رہے ہیں، لیکن وہ ریاست جموں اینڈ کشمیر کے لوگوں کی وائس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میرا اس براڈ کاسٹ کے ذریعے تمام محب وطن تو ہر کوئی ہوتا ہے، لیکن بعض کمپلشنز کے ذریعے یا بعض لوگوں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ جن کی غلامی میں ہوتے ہیں تو ان کی حکم عدولی نہ کریں۔ تو بہرحال جب یہ ٹائم آتا ہے اور جب آپ کو چوز کرنا پڑتا ہے، اگر آپ کو فری رائے دی جائے تو یقیناً کوئی بھی غلامی کو قبول کرنے کے لیے ووٹ نہیں دے گا۔ تو ہر کشمیری سے نیٹیو آف فارمر پرنسلی اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کے جتنے بھی لوگ ہیں، ان سے تھرو اس براڈ کاسٹ میری ریکویسٹ ہے کہ 22 اکتوبر ایوری ایئر آپ اپنی فل کمٹمنٹ کے ساتھ نکلا کریں، اس ڈے کو سیاہ دن کے طور پہ بنایا کریں، سیاہ پٹیاں باندھا کریں، اور کچھ نہیں تو اپنے سوشل میڈیا پہ اپنی کمیونٹی میں ایک میسج وہ پہنچایا کریں کہ یہی وہ دن تھا، وہ کالی رات تھی جس میں ہماری ریاست کی وحدت اور سالمیت پہ حملہ کیا گیا، اور 1947 سے لے کے آج تک ہماری ریاست تقسیم ہے، اور جو آج بھی یہ سپنے دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے ریاست جموں اینڈ کشمیر کو اس جبری تقسیم کے نتیجے میں ہڑپ کر لیا ہے، ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ہندوستان، پاکستان، اقوام متحدہ، بین الاقوامی برادری سب اس بات پہ اگریڈ ہیں کہ یہ انٹائر جو اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر ہے 222,000 اسکوائر کلومیٹر ڈسپیوٹیڈ ہے، اور کشمیریوں اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کے جو نیٹیوز ہیں ان کی وشز کے اگینسٹ جو بھی ڈیسیژن لیے گئے ہیں یا امپوز کیے گئے ہیں، وہ اس جو ڈسپیوٹ ہے اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے، کیونکہ اس ڈسپیوٹ کی جو فرسٹ پارٹی ہے، جو لیگل پارٹی ہے، وہ ہے کشمیریز، نیٹیو آف دی فارمر پرنسلی اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر۔ ریاست جموں اینڈ کشمیر کے باشندے اس ریاست کے وارث ہیں، ان کی مرضی، ان کی کنسلٹیشن کے بغیر آپ اپنی مرضی کے مطابق جو فیصلے چاہیں اپنی طاقت کے بل بوتے پہ امپوز کر سکتے ہیں، لیکن یہ اس مسئلے کا کوئی دیر پا حل نہیں ہے، اور نہ ہی آپ جبری طور پہ کشمیریوں کو مذہب کے نام پہ، علاقائی بنیادوں پہ یا لسانی بنیادوں پہ تقسیم کر سکتے ہیں۔ ہماری ایک ہسٹری ہے، ٹھیک ہے، شاید ایک معاہدے کے نتیجے میں ہماری جرت ہوئی، ایک ملک کا قیام ہوا، اور اس کے بعد ایک یہ ہے کہ اب جہاں جہاں بھی ہیں دنیا میں ہماری شناخت وہی ریاست ہے، تو اس کی یونیفیکیشن کے لیے
اس کی وحدت کی بحالی کے لیے ہماری پیسفل اسٹرگل ملکی اور بین الاقوامی سطح پہ جاری رہے گی، اور کبھی بھی کسی بھی خوف، مسلط پسندی اور لالچ سے بالا ہو کے ہم اپنے مادر وطن کی تحفظ کی خاطر، اس کی یونیفیکیشن کی خاطر، اس کی آزادی کے لیے، خود مختاری کے لیے اپنی جد و جہد جاری رکھیں گے۔ اور میرا ایک بار پھر سب سے کے لیے یہ پیغام کہ آپ 22 اکتوبر کو ہر سال باضابطہ طور پہ اس دن کو ایز اے ڈارکیسٹ ڈے ان دی ہسٹری آف جموں اینڈ کشمیر اس کو آبزرو کیا کریں، اور اپنے سوشل فورمز پہ، سوشل میڈیا کے جو فورمز ہیں، الیکٹرانک پرنٹ میڈیا پہ، جہاں جہاں پہ آپ اپنی وائس پہنچا سکتے ہیں تو اس پہ اپنا شیئر ضرور دیجیے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اور جو آکوپائر فورسز ہیں ان کو بھی پتہ چلے کہ ہم کتنے کنسرنڈ ہیں اپنے ریاست کے حوالے سے، اپنے مادر وطن کے حوالے سے، اور کوئی بھی لالچ، کوئی بھی تھریٹ، کوئی بھی بڑے سے بڑی دھمکی، مصلحت پسندی، کسی چیز کا ہم شکار ہوئے بغیر اپنی پیسفل اسٹرگل کو جاری رکھیں گے جب تک ریاست جموں اینڈ کشمیر کے باشندے زندہ ہیں۔ یہ جبری تقسیم، جبری فیصلے نہ منظور، نہ منظور، اور ہم کیا چاہتے؟ آزادی، آزادی اور آزادی۔ تھینک یو ڈیئر فرینڈس۔